بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر مختار صفوی اس وقت شہر کوفہ میں تھے، اس لیے جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے جلدی سے حضرت حسین سے رابطہ کیا اور پھر کوفہ ہی میں اپنی فوج کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے بلکہ حضرت حسین کا ساتھ دے کر یزید جنگ لڑیں گے اور اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ کر دیں گے۔ امیر مختار صفوی کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج تھی اور قریب تھا کہ یہ لشکر یزید کے خلاف میدانی جنگ میں اتر جاتا، لیکن انہی دنوں جیسے ہی یزید کے گورنر ابن زیاد کو امیر مختار صفوی کے اس فیصلے کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بڑی فوج بھیج کر انہیں گرفتار کروا لیا اور پھر 100 کوڑے لگوا کر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے امیر مختار صفوی کو اپنے دربار میں بلا کر اس کے سامنے حضرت حسین کا کٹا سر رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی حالت دیکھ کر امیر مختار صفوی زور زور سے رونے لگے اور اپنے سر کو پتھر پر مارنے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ابن زیاد بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن اسی وقت امیر مختار صفوی نے اپنے دل میں قسم کھائی کہ اگر میں جیل سے رہا ہو گیا تو حضرت حسین کے قاتلوں کو چن چن کر ماروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ کچھ دن کے بعد ابن زیاد نے امیر مختار صفوی کو جیل سے رہا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ تم اب کوفہ شہر میں نہیں رہ سکتے بلکہ یہاں سے دور چلے جاؤ، ورنہ اگر تم کوفہ شہر میں نظر آئے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ جیل سے رہا ہو کر امیر مختار صفوی طائف شہر کی طرف چل دیے۔ ان کے سینے میں بدلے کی ایک آگ بھڑک رہی تھی، ہر وقت ان کے سامنے کربلا کا وہ منظر رہتا کہ کیسے ظالموں نے حضرت حسین اور ان کے گھر والوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ طائف پہنچ کر امیر مختار صفوی نے بہت ہی صبر سے کام لیا اور سب سے پہلے اپنی فوج کے پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ مختار صفوی نے بہت ہی صبر سے کام لیا اور سب سے پہلے اپنی فوج کے پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ مختار صفوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار سپاہی ملک کے اشتر کے لڑکے ابراہیم بن اشتر کو اپنے ساتھ کر لیا۔ ملک اشتر کو حضرت علی و اہل بیت سے بے حد محبت تھی اور ساری زندگی انہوں نے اہل بیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی طرح ان کے لڑکے ابراہیم اشتر بھی اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے دل میں بھی حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن انہیں اس کا کوئی موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ اسی لیے جیسے ہی امیر مختار صفوی نے ابراہیم اشتر کو اپنے ارادوں سے باخبر کیا تو وہ فوراً ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی ایک فوج لے کر مختار صفوی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ دھیرے دھیرے مختار صفوی نے اپنی ایک بہت بڑی فوج بنا لی۔ ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں اہل بیت کی ایسی محبت بیٹھی تھی کہ وہ انہیں بار بار حضرت حسین کی شہادت کی یاد دلاتی رہی۔ مختار صفوی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں حضرت حسین کے ایک ایک قاتلوں کو مار کر زمین سے ان کے نام مٹا دوں، ایک ایک قاتل کو مار کر اس زمین کو ان سے پاک کر دوں۔ سب سے پہلے سن 63 ہجری میں امیر مختار صفوی نے کوفہ شہر پر حملہ کر کے وہاں اپنی حکومت جما لی۔ سن 66 ہجری میں مختار صفوی نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت حسین و ان کے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ سن کر کوفہ شہر میں رہنے والے شیعہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد امیر مختار صفوی کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ ان شیعہ لوگوں کے اندر بھی حضرت حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ امیر مختار صفوی نے شیعہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا کر کے ایک بہت بڑی فوج بنا لی۔ امیر مختار صفوی نے اپنے محل کے ایک وزیر سے کہا کہ تم ان سبھی لوگوں کے نام جمع کرو کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ اس سبھی
کے ناموں کی ایک لسٹ میرے سامنے پیش کرو، میں ان میں سے ایک ایک کو چن کر قتل کروں گا۔ اب اس لسٹ میں جتنے لوگ شامل تھے، مختار سقفی نے ان سبھی کو تلاش کر کے انہیں قتل کرنا شروع کیا۔ اسی لسٹ میں شمر اور ابن سعد کا بھی نام تھا کہ جنہوں نے اپنی تلوار سے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا۔ امیر مختار سقفی نے ان سبھی کو پکڑ کر اسی طرح قتل کیا جیسے انہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب امیر مختار سقفی حضرت حسین کے قاتلوں میں سے کسی کو بھی پکڑتے تو اسے اپنے سامنے بٹھا کر پوچھتے کہ تم نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو کیسے قتل کیا تھا۔ وہ قاتل کربلا کے میدان کی پوری داستان امیر مختار سقفی کو سناتا اور وہ اسے سن کر بہت روتے۔ سن 67 ہجری میں مختار سقفی کے ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کی ایک مشہور جگہ موصال پر ابن زیاد کے ساتھ جنگ لڑی اور پھر لشکر کو شکست دے کر ابن زیاد کو قید کر لیا، اور امیر مختار سقفی کے حکم پر ابن زیاد کا سر اسی طرح کاٹ دیا گیا کہ جیسے اس نے حضرت امام حسین کا سر کاٹا تھا۔ ابن زیاد وہی انسان تھا کہ جس نے امیر مختار سقفی کو کوفے کی جیل میں قید کر کے کربلا کے میدان میں جا کر حضرت حسین کا سر کاٹا تھا، اور پھر وہ کٹا سر امیر مختار سقفی کے سامنے رکھ کر ان کے سر کو بے حرمتی کی تھی۔ وہ اسی وقت امیر مختار سقفی نے قسم کھائی تھی کہ میں جب بھی جیل سے رہا ہو کر حضرت حسین کے قاتلوں کو اسی طرح تڑپا کر ماروں گا۔ مختار سقفی کے حکم پر ابن زیاد کا کٹا سر کوفہ شہر لے جایا گیا اور پھر اسی جگہ رکھا گیا جہاں ابن زیاد نے حضرت حسین کا کٹا سر رکھا تھا۔ اس وقت ابن زیاد کا کٹا سر مختار سقفی کے سامنے رکھا گیا تو ایک زہریلا سانپ رینگتا ہوا آیا اور وہ ابن زیاد کی ناک کے راستے سے گھس گیا اور پھر باہر نکلتا۔ اسی طرح اس سانپ نے کئی بار ایسا ہی کیا اور پھر اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایسا عبرتناک منظر سارے کوفے والوں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد امیر مختار سقفی نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر نیزے پر لٹکا کر مدینہ شہر حضرت حسین کے لڑکے حضرت زین العابدین کے پاس بھیجا۔ اپنے والد حضرت حسین کے قاتل کا ایسا انجام دیکھ کر حضرت زین العابدین نے امیر مختار سقفی کے لیے دعا فرمائی۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار سقفی کی حکومت کمزور پڑنے لگی اور آخر ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی نے کوفے شہر پر حملہ بول کر مختار سقفی کے قلعے کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آخری وقت میں مختار سقفی نے غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے انہیں اتنی مہلت عطا فرمائی کہ وہ حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے سکے۔ اب اگر انہیں شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے قلعے سے باہر نکلے، لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل پیا وائس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔